میں نے جتنی عزت دی ہے نا تمہاری اتنی اوقات نہیں تھی. پر کہہ دے اس نے جھوٹ بولا ہے، باقی میں اسے خود دیکھ لوں گی. ان کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اب چپ کیوں کھڑی ہے؟ مجھے کچھ ہو جائے گا. کہہ دیں یہ جھوٹ ہے. اندازہ نہیں ہے ان لوگوں کی طاقت کا. اپنے بھائی کی قبر پر جا کر بہت زیادہ روئے گی. دنیا کی حقیقت کھل کر اس کے سامنے آئی ہے. سب لوگ جو اس سے پیار کرتے تھے اصل میں ان کا مقصد ہی زین کو باہر لے کر آنا تھا. مہر النساء کو اب کسی پہ بھی یقین نہیں رہا. شاہ نواز جو اس سے اتنی محبت جتا رہا تھا، اس کی ماں جو اس پر واری صدقے ہو رہی تھی، یہ سب کچھ ایک پری پلان تھا. مہر النساء اور شاہ نواز کا بھی اچھا خاصا جھگڑا ہو جائے گا. شاہ نواز اسے یہی کہے گا کہ وہ اسی لیے اسے کچھ بھی نہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ اس کا ریئیکشن یہی آئے گا. وہ چیخے گی، چلائے گی. مہر النساء شاہ نواز کے ساتھ لڑ جھگڑ کر اپنی ماں کے گھر چلی جائے گی. اسے لگے گا کہ اس کی ماں کے ساتھ کوئی دھوکا ہوا ہے، مگر جب وہ وہاں پر جائے گی تو اس کی ماں اسے سمجھائے گی کہ وہ لوگ بہت زیادہ طاقتور لوگ ہیں، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اب تم اس گھر کی بہو ہو، اگر میں تمہارا گھر نہ بچاتی تو کیا کرتی؟ بیٹا تو میرا جا ہی چکا ہے اور اب میں بیٹی کا گھر بھی اجاڑ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مہر النساء کو اس بات کا بہت دکھ ہوگا کہ اس کا گھر بچانے کی خاطر اس کی ماں نے اپنے بیٹے کے قاتل کو سزا تک نہیں دلوائی. سمن شاہ کا رویہ بھی مہر النساء کے ساتھ یکدم بدل جائے گا. وہ اسے اس کی اوقات یاد دلانے پر آ جائیں گی. مہر النساء کو یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ وہی سمن شاہ ہے جو اپنے بیٹے کو اس کی خاطر ڈانٹتی رہی تھی. اب الیکشن جیتنے کے بعد اس کا رویہ اس قدر جلد بدل جائے گا. مہر النساء کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. یہ سب کچھ فراڈ تھا اور اس کے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا، اور چاہ کر بھی مہر النساء ان سب کا ازالہ نہیں کر سکتی.